حالیہ پاک افغان کشیدگی کے باعث دو طرفہ سرحدی گزرگاہوں اور تجارتی راستوں کی بندش نے دونوں ملکوں کی منڈیوں پر گہرے اثرات مرتب کیے ہیں۔ پاکستان میں اشیاء خورونوش اور روزمرہ استعمال کی مصنوعات کی قیمتوں میں نمایاں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے، جبکہ افغانستان میں انہی اشیاء کے نرخ الٹا نیچے آ گئے ہیں۔ سرحدی تجارت کے تعطل کے بعد پاکستان میں پھلوں اور سبزیوں کی قیمتوں کو پر لگ گئی، جس سے عام صارفین شدید متاثر ہوئے، جبکہ تجارتی سرگرمیوں کے جمود کے باعث درآمد اور برآمد سے وابستہ تاجروں کو بھی بھاری مالی نقصان اٹھانا پڑا۔ تاہم ایسے میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ پاک افغان سرحد کی بندش سے پاکستان میں اشیاء مہنگی اور افغانستان میں سستی کیوں ہوئیں؟ خیال رہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان حالیہ جھڑپوں کے بعد امن معاہدے کے باوجود سرحدی راستے بند ہونے کی وجہ سے دو طرفہ تجارت شدید متاثر ہے۔ سرحدی کشیدگی کے بعد دونوں ملکوں کے مابین تمام راستے گزشتہ 2 ہفتوں سے بند ہیں اور تجارت مکمل طور پر معطل ہے، جس سے پاکستان میں ٹماٹر، انگور، سیب اور افغانستان سے درآمد ہونے والے تازہ پھلوں اور سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ معاشی ماہرین کے مطابق پاک افغان سرحد بند ہونے کے بعد پاکستان میں اشیاء کی قیمتوں میں اضافے کی بنیادی وجہ تجارتی سپلائی چین میں رکاوٹ ہے، کیونکہ طویل عرصے سے افغانستان کے ساتھ پاکستان کی تجارت روزمرہ اجناس، خشک میوہ جات، پھلوں، سبزیوں، سیمنٹ اور ایندھن سمیت روزمرہ استعمال کی اشیاء پر مشتمل ہے۔ پاک افغان کشیدگی کے بعد سرحد بند ہونے سے یہ اشیاء منڈیوں تک نہیں پہنچ سکی، جس سے طلب اور رسد کا توازن بگڑ گیا اور قیمتوں میں تیزی سے اضافہ ہوا۔ اس کے ساتھ ہی غیر رسمی تجارت یا اسمگلنگ کا سلسلہ بھی سرحدی بندش سے متاثر ہوا۔ ماضی میں افغانستان کے راستے سے مختلف مصنوعات پاکستان میں غیر رسمی طور پر داخل ہوتی تھی، جس سے مقامی منڈیوں میں قیمتوں میں طلب کے مقابلے میں رسد زیادہ ہوتی تھی، جس سے مارکیٹس میں قیمتیں مستحکم رہتی تھیں۔ تاہم سرحدی پابندیوں کے بعد یہ غیر رسمی درآمد رک گئی، جس نے قیمتوں کو اوپر دھکیلنے میں اہم کردار ادا کیا۔ ماہرین کے مطابق پاک افغان گزرگاہیں بند ہونے سے نقل و حمل کے اخراجات میں بھی نمایاں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے، کیونکہ تاجروں کو تجارتی سامان کے لیے متبادل طویل راستوں کا استعمال کرنا پڑ رہا ہے۔ نتیجتاً ٹرانسپورٹ لاگت بڑھنے سے اشیاء مزید مہنگی ہو گئی ہیں۔ اس صورتحال نے مارکیٹ میں غیر یقینی فضا پیدا کی، جس سے ذخیرہ اندوزی اور مصنوعی قلت کے خدشات مزید بڑھ گئے ہیں اور پاکستان میں چیزوں کی قیمتیں آسمان کو چھوتی نظر آتی ہیں۔ تجارتی راستوں کی بندش کی وجہ سے دونوں ملکوں کی معیشت کو اربوں روپے کا نقصان پہنچ رہا ہے، لیکن افغانستان میں اشیاء خورونوش کی قیمتوں میں کوئی اضافہ دیکھنے کو نہیں ملا، اور اس کی وجہ وسطی ایشیائی ممالک اور ایران کے ساتھ دو طرفہ تجارت ہے۔ اسی لیے افغانستان میں سرحدی بندش کے بعد وہ اشیاء جو عام طور پر پاکستان کو برآمد کی جاتی تھی مقامی منڈیوں میں ہی پھنس گئیں، جس کی وجہ سے جب افغان منڈیوں میں سپلائی بڑھ گئی اور برآمدی طلب ختم ہو گئی تو تاجروں نے نقصان سے بچنے کے لیے سامان کم قیمتوں پر فروخت کرنا شروع کر دیا، جس سے چیزوں کی قیمتیں زمیں بوس ہو گئیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کشیدگی اور غیر یقینی سیاسی حالات نے افغان منڈی میں طلب کو مزید کمزور کر دیا ہے۔ عوامی قوت خرید متاثر ہونے کے باعث صارفین کی خریداری مزید کم ہو گئی ہے، جس سے اشیاء کی قیمتیں مزید نیچے آ گئی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ خراب ہونے والی اجناس جیسے پھل، سبزیوں اور دودھ وغیرہ کو تاجروں نے نقصان سے بچنے کے لیے کم نرخوں پر بیچنا شروع کر دیا ہے، جس سے افغان مارکیٹ کرش کر گئی ہے اور اب پاکستان میں کئی گنا مہنگی فروخت ہونے والی اشیاء افغانستان میں کوڑیوں کے بھاؤ بک رہی ہے۔ واضح رہے کہ پاکستان سے افغانستان برآمد ہونے والی اشیاء میں ادویات بھی شامل ہیں، اور کابل میں فارمیسی کے شعبے سے وابستہ ایک تاجر کے مطابق مارکیٹ میں بہت سی ادویات کی قلت پیدا ہو چکی ہے، جبکہ دوسری جانب پاکستان سے درآمد کی جانے والی ادویات کی قیمتوں میں اضافہ بھی ریکارڈ کیا گیا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان سے اینٹی بایوٹک، اینٹی الرجی، وائٹامنز اور دیگر مختلف ادویات افغانستان درآمد کی جاتی ہیں، اور سرحدیں بند ہونے سے ادویات کی مارکیٹ پر برا اثر پڑا ہے۔ یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ یوٹیوب پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔